بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر انیل شفیع، میں ایک کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہوں، اور آج میں ایک دوائی کے حوالے سے کچھ معلومات آپ کو دینا چاہوں گا۔ یہ میڈیکیشن جس کو ہم میڈیکلی ایمیٹرپٹائلین کہتے ہیں، اور مارکیٹ میں یہ بہت سارے ناموں سے اویلیبل ہے، جس میں الیول، ٹرپٹانول، ایمائلن اور بھی بہت سارے نام شامل ہیں۔ یہ میڈیکیشن جن ڈس آرڈرز میں یوز کی جاتی ہے ان میں سر فہرست ڈپریشن ہے۔ ڈپریشن کے علاوہ سائیکلیکل وامٹنگ سنڈروم، نیوروپیتھک پینز یعنی اعصابی دردیں، اور مائیگرین کے بچاؤ کے لیے بھی اس کو دیا جاتا ہے۔ یہ میڈیکیشن کام اس طرح سے کرتی ہے کہ ہمارے برین کے سائنیپسز کے اندر نور ایپینیفرین اور سیروٹونین کا لیول جو ہے یہ بڑھا دیتی ہے، اور اس کے لیول بڑھانے سے پھر اس کا اینٹی ڈپریسنٹ افیکٹ جنریٹ ہوتا ہے۔ ایک اور رول جس کی وجہ سے اس کو اعصابی دردوں کے اندر یوز کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے حرام مغز میں، ہمارے اسپائنل کارڈ میں ایک سمجھ لیں کہ ایک ٹریکٹ رن کرتا ہے جس کو ہم پوسٹیریئر گرے کالم کہتے ہیں۔ یہ وہ نسیں ہیں جو ہمارے جسم سے درد کا احساس لے کر دماغ تک آتی ہیں۔ تو یہ جو دوائی ہے یہ اس پوسٹیریئر گرے کالم میں بھی نور ایپینیفرین کا لیول بڑھا دیتا ہے، جس سے جو نسوں والی دردیں ہیں ان کے اندر ایک اچھی کمی آ جاتی ہے۔ تو اس لیے ایسی دردیں جو کہ نسوں کی ہوں ان میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے درد سے آرام کے لیے۔ یہ میڈیکیشن 25 ملی گرام اور 75 ملی گرام کی مقدار میں اویلیبل ہے گولیوں کی شکل میں، اور ڈپریشن میں عموماً ہم 75 ملی گرام سے سٹارٹ کرتے ہیں ٹریٹمنٹ کا، اور پھر 150 ملی گرام تک ہم جا سکتے ہیں۔ اس میڈیکیشن کے اگر ہم سائیڈ ایفیکٹس کی بات کریں تو اس کے جو سب زیادہ جو سائیڈ ایفیکٹس آتے ہیں ان میں منہ کا خشک ہونا، نیند کا زیادہ آنا، غنودگی رہنا، چکر محسوس کرنا، کانسٹیپیشن قبض کی کیفیت محسوس کرنا، اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو دیکھنے میں بھی پرابلم جو ہے نا وہ دھندلا نظر آنے کا یہ ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وزن کا بڑھنا، کیونکہ اس سے بھوک بڑھتی ہے تو وزن کے بڑھنے کا بھی اس میں ایک چانس ہوتا ہے۔ تو یہ اس کے کامن پرابلمز۔ اس کے علاوہ دل کی دھڑکن میں اضافہ ہونا، تھکاوٹ فیل کرنا، سٹمک اپ سیٹ ہونا، یہ بھی جو ہے علامتیں شروع میں دیکھنے میں آ سکتی ہیں۔ تو یہ تو اس کی زیادہ کامن علامات ہیں، لیکن کچھ کیفیات ایسی ہوتی ہیں، کچھ بیماریاں کہ اگر وہ ہوں تو اس کے ساتھ پھر یہ دوائی نہیں دینی چاہیے۔ وہ کون کون سی ہیں؟ اس میں دل کی بیماریاں سر فہرست ہیں، کیونکہ اس کا دل کے اوپر ایک اثر ہو سکتا ہے، ایریدمیاز ہو سکتے ہیں ان پیشنٹس میں جن میں پہلے سے دل کی بیماری ہو یا ڈوز زیادہ وہ لے لیں۔ تو اس میں جو ہے وہ دل کی بیماری، چاہے وہ کورونری آرٹری ڈیزیز ہو یا وہ یہ ہارٹ بلاکس ہوں، اس میں ہم اوائڈ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے پورفائریاز ایک بیماری ہے، اس میں نہیں دیتے، اور لیور ڈیزیز بھی اگر زیادہ ہو تو اس میں بھی ٹرپٹانول کو، ایمیٹرپٹائلین کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ کچھ جگہوں پر اس کو یوز کیا تو جا سکتا ہے لیکن بہت احتیاط کے ساتھ، مثلاً مرگی کے مریضوں میں، کیونکہ اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ کبھی کبھار یہ مرگی جیسے جھٹکے بھی جو ہے وہ پیشنٹ کو لگ سکتے ہیں۔ تو اگر مرگی مریض کو پہلے سے ہے تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس پیشنٹ میں ہم یہ نہ دیں۔ اسی طرح سے اگر کسی پیشنٹ کو پراسٹیٹ کا پرابلم ہے، جو کہ بڑا کامن ہوتا ہے میلز کے اندر اولڈ ایج میں، تو ان میں بھی یہ اوائڈ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ پیشاب کی جو رکاوٹ ہے اس میں اضافہ کر سکتی ہے۔ فیوکروموسائٹوماز ایک ریئر مرض ہے، اتنا کامن تو نہیں ہے، لیکن اس میں بھی اس کو اوائڈ کیا جانا بہتر رہتا ہے۔ اس کے علاوہ
پریگنینسی اور فیڈنگ میں، اس میں یہ میڈیکیشن سیف ہے، یعنی حاملہ خواتین یا دودھ پلانے والی مائیں وہ اس کو جو ہے نا وہ استعمال کر سکتی ہیں، اس میں یہ محفوظ ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم سیکشول پرابلمس کی بات کریں تو ٹرپٹانول سے سیکشول پرابلمس ہو سکتے ہیں، لیکن عموماً یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ خاص طور پر کم ڈوزز میں اس کے سیکشول پرابلمس SSRIs کے مقابلے میں نسبتاً کم ہوتے ہیں۔ اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اس کی اوور ڈوز بہت ڈینجرس ہو سکتی ہے، یعنی اگر آپ اس کی مقدار زیادہ مقدار لے لیں، اکثر یہ تب ہوتا ہے جب کوئی بندہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی غرض سے یہ دوائی لیتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اس کا دل کے اوپر ایریدمیاز کا اثر ہو سکتا ہے اور مرگی جیسے جھٹکے بھی لگ سکتے ہیں، تو جو دل پہ خاص طور پر ہونے والے اثرات ہیں اور وہ جو ہیں وہ زندگی کے لیے خطرے کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں جو اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ سب سے اہم بات جو میں اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہر میڈیکیشن کی ریویو کی طرح میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ آپ کی معلومات کے لیے ہیں، یہ ڈاکٹر کی تشخیص اور پرسکرپشن کا ہرگز متبادل نہیں ہے۔ کبھی بھی یہ غلطی نہ کیجیے کہ ویڈیو کو دیکھ کے دوائی خود سے یوز کرنا شروع کر دیں جب تک آپ کا سائیکائٹرسٹ اس کو تجویز نہ کرے۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگے تو ضرور لائک کیجئے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور مجھے کومنٹس میں بتاتے رہیے گا کہ آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔